السلام علیکم کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظام عصبی، نروس سسٹم۔ تو یہ سائیکولوجی کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ سائیکولوجی میں کسی بھی شخص کے بیہیویئر کو اسیسمنٹ کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس شخص کی سائیکی کیسی ہے، اس شخص کی جو سوچنے سمجھنے کی سینس کیسی ہے۔ تو جب تک ہمیں کسی بھی شخص کی اندرونی کنڈیشن کا نہیں پتہ ہوگا، ہم اس کے کسی بھی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے کہ وہ شخص کیسا ہے۔ تو نروس سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: پیریفیرل نروس سسٹم محیطی نظام عصبی اور سینٹرل نروس سسٹم مرکزی نظام عصبی میں۔ تو سب سے پہلے ہم آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس میں سرسری جائزہ لیں گے کہ واٹ از پیریفیرل نروس سسٹم، کہ محیطی نظام عصبی کیا ہے۔ تو ہمیں آگے پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا جو ورڈ ہے پیریفیرل ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو پیریفیرل جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گھیرنا۔ تو پیریفیرل کا مطلب گھیرا ہوا، اور اس کا ایک ورڈنگ مطلب یہ ہے کہ اختتامی۔ گھیرا ہوا سے مراد کہ اس نے ہمیں پورے جسم میں ہمیں گھیرا ہوا ہے، کہ اس نے پورے جسم کو گھیرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو نروز ہیں وہ ہمارے پاؤں سے شروع ہوتی ہیں اور یہ ہمارے ہاتھوں، ہمارا سر، یعنی کہ پوری جسم میں جو یہ نروز ہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں، انہوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پیریفیرل نروس سسٹم کہ گھیری ہوئی نرو کا اعصاب کا نظام۔ ٹھیک ہے جی۔ تو محیطی نظام عصبی پیریفیرل نروس سسٹم اعصاب کا ایسا بنیادی نظام ہے، ٹھیک ہے، نرو کا ایسا ایک بیسک سسٹم ہے جس نے تمام جسم کا اعصابی گچھوں کی صورت میں احاطہ کیا ہوا ہے، کہ جس نے گروپس کی صورت میں، جتھوں کی صورت میں ہماری باڈی کو گھیرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو محیطی نظام عصبی پیریفیرل نروس سسٹم کیونکہ مرکز نظامی عصبی کو گھیرا ہوتا ہے، اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہ جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات کہ سینٹرل نروس سسٹم کی ہے مرکز نظامی عصبی۔ تو جو سینٹرل نروس سسٹم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہمارا دماغ اور دماغ کے علاوہ ہمارا حرام مغز، ٹھیک ہے، جسے اسپائنل کارڈ بولتے ہیں، سمجھ لیں کہ یہاں تک صرف سینٹرل نروس سسٹم ہے۔ تو لیکن جو پیریفیرل نروس سسٹم ہے وہ ہمارے سر سمیت ہمارے پاؤں تک آتا ہے، آل اوور کو ہم کہیں گے پیریفیرل۔ اور جو سینٹرل نروس سسٹم ہے یہ باس ہے ایک حساب سے۔ سینٹرل نروس سسٹم ہمارے جسم میں ایک باس کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، مگر جو پیریفیرل نروس سسٹم ہے اس نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف کیا ہے؟ جیسے کہ آپ مثال کے طور پر میٹر ہے، گھر میں بجلی ہے، بجلی کا میٹر ہے، تو باس تو میٹر ہی ہوتا ہے نا، تو جہاں سے لائٹ کو، الیکٹریسٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب جو اس کی تاریں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ پورے گھر کے اندر پھیلی ہوتی ہیں، چاہے فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، تھرڈ فلور ہے، جتنے بھی فلور ہے، ایک کمرہ، دو کمرے، چار کمرے، جتنے بھی کمرے ہیں، کیا کہ تاریں اس میں جا رہی ہوتی ہیں، اس میں بلب لگے ہوتے ہیں، سوئچ لگے ہوتے ہیں، کچھ بھی لگا ہوتا ہے آگے جو بھی، لیکن اس کا جو ماسٹر ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میٹر ہے۔ تو اسی طرح سے جو پیریفیرل جو نروس سسٹم ہے یہ ایک تاروں کا گچھا ہے ہمارے جسم کے اندر، اور جو نروس سسٹم ہے، سینٹرل نروس سسٹم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک میٹر ہے، کہ اگر آپ میٹر سے لائٹ کو بند کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہوگا کہ پورے گھر کی روشنی بند ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے اگر ہمارا جو نروس سسٹم ہے، ہمارا جو دماغ ہے، اس سے کچھ ہوتا ہے تو ہمارا پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ جو پیریفیرل نروس سسٹم، اگر ہمارے پاؤں کو کچھ ہوتا ہے خدا نخواستہ تو اس کے پاؤں ہی فارغ ہوگا، باقی جسم نہیں ہوگا۔ ہاتھ ہے تو ہاتھ ہی ہوگا،
ہاتھ میں بھی اعصاب ہیں، نرو ہیں، لیکن اس سے دوسرے جسم کو فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے بھی یہ نظام محیطی نظام عصبی کہلاتا ہے. اسی لیے یہ نظام ایک اعصاب کے ذریعے سے جسم کو گھیرنے والا ایک نظام کہلاتا ہے. یہ نظام دراصل مرکز نظام عصبی کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب تارے ہیں جو ہمارے گھر کے اندر ہیں جو، تو وہ لائٹ جو پہنچا رہی ہیں وہ میٹر کی پہنچا رہی ہیں. اگر ہم میٹر کی اقسام ہے 3 فیز 4 فیز، جس طرح سے میٹر کی اقسام، اب جیسی لائٹ میٹر دے گا تارے ویسی لائٹ آگے پہنچ جائیں گی. لیکن مین جو محرک ہے، مین موٹیو وہ کیا ہے؟ وہ میٹر ہے. اسی طرح سے کہ تمام کی جو انفارمیشن ہے وہ پہنچاتی ہیں نرو. کن کے ذریعے؟ پیریفیرل نروس سسٹم کے ذریعے. کس کو پہنچاتی ہیں؟ رام مغز. رام مغز سے یعنی اسپائنل کارڈ، اسپائنل کارڈ سے دماغ. ٹھیک، وہ پروسیس کرتا ہے جو بھی ڈیٹا اس کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پروسیس کرنے کے بعد دوبارہ آرڈر جاری کرتا ہے، اسپائنل کارڈ کے ذریعے سے آگے آرڈر جاتا ہے. تو اسی طرح سے اب اس کا مزید مطالعہ کرنے کے لیے پیریفیرل نروس سسٹم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، سومیٹک نروس سسٹم اور ایٹونومک نروس سسٹم ہے، بدنی نظام عصبی اور خود اختیاری نظام عصبی. تو جیسے کہ ان میں ورڈنگ سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ سومیٹک نروس سسٹم کہ ایک جسمانی جسم والا، جس میں جسم کی ساخت، اس کے فنکشن، ٹھیک ہے جی، ان کی لوکیشن کا مطالعہ ہوگا. اور دوسرا خود اختیاری نظام ہے اس میں ایٹونومک نروس سسٹم، کہ جس میں کیا ہے کہ جو خود بخود چل رہا ہے. اس میں وہ سسٹم ہوگا کہ جو خود ایٹونومک، غیر ارادی، خود اختیاری، خود بخود چلنے والا کوئی نظام. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم ان کا سرسری جائزہ لیتے ہیں کہ پہلے آتا ہے بدنی نظام عصبی، سومیٹک نروس سسٹم. سومیٹک بدنی، جسمانی، ٹھیک ہے جی، غیر جو مادی ہے، یہ مادہ کا بنا ہوا. اس نظام میں وہ اعصاب شامل ہیں جو جسم کو اندرونی یا بیرونی طور پر متاثر کرنے والے محیط سے عصبی لہریں دماغ کی طرف اور دماغ سے آنے والے پیغامات کو جسم کے مختلف اعضاء کی طرف بھیجتے ہیں. تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ جو اعصاب ہیں ہمارے، اب ہمارا جسم ہے، ٹھیک، اس میں ہمارے پاؤں کے اوپر ایک نرو ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے اوپر ایک مچھر، ایک انسیکٹ آ کر بیٹھتی ہے، وہ اسے کٹ کرتی ہے. جو وہ اس نے کٹ کیے وہ مہیج ہے. اور جو اعصاب ہے، جو نرو ہے، وہ اس انفارمیشن کو آگے منتقل کرے گی ہمارے دماغ کی طرف. اور جو دماغ سے جو آرڈر آئے گا، مائنڈ سے جو آرڈر آئے گا، برین سے، وہ واپس وہاں پر جائے گا. یہ کام ہے ان کا. ٹھیک ہے جی، سومیٹک نروس سسٹم میں. تو یہ نظام دریافت کیا تھا سر چارلس بیل نے. تو اس نے دماغی سرجری کے دوران محسوس کیا کہ جسم کے تمام اعصاب کی ایک خاص تنظیم ہے. ٹھیک ہے، کہ جسم کے اندر ایک پراپر نظام ہے. اب میٹر ہوتے ہیں جو، اب میٹر کیا کرتے ہیں کہ لائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہی نظام. اب اعصاب حرام مغز کے آگے پیچھے سے گزرتے کر دماغ کو جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو ہمارا اسپائنل کارڈ ہے، اس کے آگے یا پیچھے سے یہ گزر کر جاتے ہیں. جسم کے مختلف حصوں میں ان اعصاب کی شکلیں اگرچہ مختلف ہیں مگر ان کی ساخت تو ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہماری لوکیشن کی سیلز ہیں یا نرو امپلسز ہیں، ان میں ڈفرینٹ پائے، تو وہ اس کا جو مزید فردر اسٹڈی آگے کریں گے. یہاں پر اس کا ایک انٹروڈکشن. تو اب یہ جو سومیٹک نروس سسٹم کی کچھ ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس میں آتی ہے اسٹرکچر آف نیورون ہے، کہ جس میں اس کے اسٹرکچر کا، اس کی بناوٹ کا مطالعہ کیا جائے گا. اس کے بعد اس کی ٹائپس ہیں، اس کی جو اقسام ہیں، پھر لوکیشن کا مطالعہ کیا جائے گا. تو پھر نر امپلسز ہے. ٹھیک ہے جی.
تو اس میں ہم اس چیز کا مطالعہ، تو اس کا تھوڑی سی انٹروڈکشن ایٹونومک نروس سسٹم کی، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ جو نظام ہے یہ ہے خود اختیاری نظام عصبی کا تعلق ان عضلات سے ہے جنہیں ارادی طور پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارے جسم کے اندر جو آرگن ہیں، جو ہمارے جسم کے حصے ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ سب اس میں آتے ہیں۔ یہ نظام میکانیکی طور پر ہر وقت کام کرتا ہے کہ یہ ایک پروپر طریقے کے ساتھ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ اس کا تعلق بیک وقت بدنی نظام عصبی اور مرکزی نظام عصبی کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ جو ایٹونومک نروس سسٹم ہے، اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے اگر، تو ظاہری بات ہے اس کا افیکٹ تو سینٹرل نروس سسٹم کو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ سومیٹک نروس سسٹم کے ساتھ اور سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ۔ تو مرکزی نظام عصبی میں جسم کے ہر حصے کے اعصاب کے شجریے دماغی قشر میں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جتنا بھی جو رابطے ہیں وہ کہاں پر آ کر ختم ہوتے ہیں؟ ہمارے جو کورٹیکس ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ جو بھی پیریفیرل نروس سسٹم ہے یا ایٹونومک نروس سسٹم ہے، اس کی جتنی بھی انفارمیشن وہ قشر میں یعنی کورٹکس میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے جو پروسیس کرنا ہے وہ اپنا ایک سینٹرل نروس سسٹم کا ایک نظام ہے جو وہاں سے ریسیو کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر پروسیس کرتا ہے، اور پھر واپس اس کو ہی یہ جو نظام کے یہ چیزیں ہیں ان کو ہی معلومات ملتی ہے، یہ آگے منتقل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر حصے کا دماغ اور جسم کے ساتھ باقاعدہ تعلق پیدا ہوتا ہے۔ خود اختیاری نظام عصبی ان دونوں نظاموں کو مربوط کر کے ایک وحدت کی شکل میں موجود کرتا ہے۔ کیونکہ غیر ارادی عضلات خود بخود کام کرتے ہیں، جیسے اب جو ہمارے بریتھ کا نظام ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد دوران خون ہے، دل کی دھڑکن ہے، جگر معدہ، جو ہمارے ڈائجیشن کا سسٹم ہے، جو گلینڈز کا نظام ہے، یہ خود کار طریقے سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی آگے کچھ دو اقسام ہیں خود اختیاری نظام ایٹونومک نروس سسٹم کی: اخراجی نظام عصبی سمپتھیٹک نروس سسٹم اور پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم۔ تو اس کی دو آگے اقسام ہیں، تو ہم ان کے بارے میں جو فردر مطالعہ ہے وہ پھر کریں گے اگلے لیکچر میں، اگلے ٹاپک میں، کیونکہ اس طرح سے یہ کافی لمبی ہو جائے گی یہ ویڈیو۔ تو بہت شکریہ آپ کا، مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔